الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ سورہ قاف جو میں آیات تلاوت کی اللہ پاک نے قیامت دے دن نیک لوگوں کا انجام بیان فرمایا اور ان کے اوصاف دسے ابدی جنت اور ہمیشہ دی راحت کنہ لوگوں کو نصیب ہونی ہے، کون ہے جنت جانے۔ خلاصے دے طور انہوں دے اوصاف دا ایک نچوڑ اور مغز دا ستا آ چیزاں جڑیاں ایک اللہ تو ڈرن والے بندے ہونی چاہیے تے بیڑا ہو جانا پار۔ بڑے عجیب انداز میں اللہ پاک نے فرمایا کہ متقی اور اللہ تو ڈرن والے لوگوں بہت لمحہ پیدا نہیں کرنا پینا جنت جان لی۔ کڈی اعلیٰ گل ہے جی تشتری چ رکھ کے کوئی پلیٹ چ رکھ کے لیا کے اگوں لی آتا لو دیا بچیاں پھول لے کے آدیاں جدو دولہا وغیرہ آدھے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ جنت قریب کر دی جائے بجائے بے پیدا کرنا اسی جنت نو نیڑے لے آواں گے، استقبال کرو گی جنت غیر بھائی دور نہیں ہو۔ اور کیڑے لوگ ہون گے متقی جڑے دنیا چ سنبھل کے رہ تے بچ بچ کے چلے، جنہوں نے سمجھا بے دنیا جڑی نہ ہے ایسا ایک رستہ جڑے کنڈے والیاں جھاڑیاں دامن الجھ نہ جائے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ پوچھا، ابی بڑے مرتبے دے آدمی لوگ نام پوچھتے رہتے بچوں کا کوئی وہ نام بالکل نہیں رکھتے جڑے اللہ دے رسول دے ساتھیاں دے سی، عجیب نام جڑے نا ایکٹرساں تے ایکٹراں دے وہ ڈھونڈتے رہتے، ذہن خراب ہو چکے۔ ورنہ بھائی کوئی چھوٹے درجے دا آدمی اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن فرمایا بھائی اللہ دا حکم آیا مینوں تے میں تیرے سامنے سورہ لم یکن الذین کفروا تلاوت کرا۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے آخیا اللہ دے رسول اللہ نے میرا نام لیا؟ صاحب نے فرمایا ہاں بائی نیم کیا نام لیا اپنی بارگاہ کہ ابی بن کعب نے قرآن سنا تے خوشی نامہ بیان سو نکل پائے تے رو پائے تے میں بندہ آج اس قابل سمجھا گیا کہ مالک کائنات نے اپنی بارگاہ ذکر کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے سفر کیا جدوں شام وغیرہ دا تو پھر جابیہ ایک مقام آیا جتے آپ نے خطبہ دیتا اور جڑی جڑی کسی قابلیت سی وہ ذکر کیتا تسی علم چاہتے فلاں کو جاؤ وہ سے کیا مانا راد القرآن فریات بین جنہوں قرآن دی ضرورت ہوئے وہ بھائی کو جا۔ تو بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی قرآن پڑھیا کتے تقوی کتے متقی کتے اتقو کہ تقوی اختیار کر ہدی للمتقین قرآن تو بھی فائدہ ہونا نہیں ہونا جنا تقوی تقوی سے سمجھا کی گل۔ تو حضرت ابی رضی نے آخیا کہ امیر المومنین تسی کدی ایسے رستے تھا نہیں گزرے جی رستہ تنگ ہوئے تو ادھر بھی کنڈے والیاں جھاڑیاں تے ادھر فرمایا ہاں کئی بڑی ایسا موقع ہے تو فرمایا اتوں دی کیویں گزرتے جی؟ فرمایا کپڑے اپنے سمیٹ لینا آپ بھی سک جانا تے بچ بچ کے لانا۔ فرمایا یہ ہوئی عمر تقوی یہ دنیا جڑی نا یہ جھاڑیاں بڑیاں گناہ دیاں ادھروں بھی دامن کھچ دیاں ادھروں بھی کھچ دیاں جڑا یہاں تو بچا کے اپنے آپ کو لے گیا وہ متقی۔ زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا کھانا بارے دوش۔ شاعر نے بڑی پیاری مثال دیتی بھی شیشیاں دا ٹوکرا موڈیاں تے چکیا ہوئے تو کون نچدا ٹپدا سمجھ کے تردا بے شیشے دے چور ہو جان۔ یوں سمجھ لے کوئی مینا کھانا بارے دوش ہے کندھیاں تے تیرے نا شیشیاں دا ٹوکرا ہے لوہا نہیں ہے چکنا چور کر کے نہ لے جی بچ کے لگ جا۔ اللہ فرماؤں کہ جڑے بچ بچ کے رہے نا جو قدم اٹھایا سوچ کے اٹھایا بے کتے غلط موڑ نہ مڑ جائیے جڑا جنت نو رستہ جاندا وہ کھنج نہ جاوے۔
ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے یہاں، یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گھر ہے، پیر سمجھ کے رکھ، ایک کارخانہ تو شیشے کا بھریا، بن دینا ہی سارا، تو جڑے ڈر گئے بچ کے رہ، ہر اپنے قول دا فعل دا جائزہ لیا، بے منہ گھر نہ نکلے، کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جڑا اللہ نو ناراض کرے، ساری منزل کھوٹی ہو جائے، یہ متقی لوگ۔ تو اللہ فرمایا یہو جہ لوگ جڑے نا ادلے فضل جنہ، اسی بجائے انہوں نے پینڈا کراؤن دے جنت نو قریب لے آواں گے غیر بعید، اور جی میں پلیٹ چ رکھ کے پیش کری دی پیش کران گے، اللہ تعالی میں مہمانی تیار کر کے بیٹھا۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ تو ہون بالکل اس طرح ہی ہے جی میں جنت دے دروازے تے کھڑے آ تے ویکھ رہے جنت نو، بالکل اللہ نے وہ منظر جڑا نا لکھاں سال شاید وہ رہندے مگر انج کرتا، ھذا ما توعدون، اے وہ جنت دے جہاں تہاڈا خدا دے پیغمبر وعدہ کر رہے، بالکل حالا کہہ کے نا ہن سامنے دیکھ لے، فرمایا ہویا نعمتاں دی پڑھی ہو جنت ہے، ما توعدون، جہدے وعدے اللہ دیاں کتاباں کر دیاں سی تے رسول کردے سی۔ خوش قسمت لوگ سی جنہاں نے انہاں وعدیاں نو سچا جانیا تے محنت کردے رہے، لکل اواب حفیظ، تے ہے انہاں بندیاں دی جڑے اواب اور حفیظ، دو صفتاں بیان فرمائیاں، اواب بھی مبالغہ اور حفیظ بھی جڑا بھی، فرمایا انہاں دے اندر دو گلاں تھی جڑیاں انہوں نے اپنے تو نکل نہیں دتیاں۔ اواب انہاں دا رخ ہر وقت خدا دی طرف رہا، ہر وقت دھیان رب دی طرف سی، ادھر ہی مڑ کے ویندے سی، وہی انہاں دا مرکز سی، رب تو انہوں نے اپنی توجہ نہیں ہٹائی، اللہ نہیں انہوں نے بھلا، دکھ آئے سکھ رہے، بالکل ہے شعر میں نا کسی شاعر نے بہت اعلیٰ کیا کہ اللہ دے دربار چ بندہ جا کے کہہ دے گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، اے اللہ دنیا بڑا دکھی رہا، بڑے میرے سے امتحان آئے، میں غریب رہا، بیمار رہا، بچے مر گئے، لوگ دشمن ہو گئے، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ اللہ بھی کہہ کہ شاباش تیرے بڑے رگڑے لگے، ساری دنیا چھڈ کے مینوں نٹ گئی مگر تو دروازہ نہ چھڈیا، تو اباب بن کے بیٹھا رہا، بے ہور کوئی ہے جسے میں چلا جا نہیں جانا، ایتھے ہی رہنا، پاویں دکھ ہون سکھ ہون کسے حال رب تو منہ نہیں موڑنا۔ فرمایا جنت کہنا لی اباب جڑے ہر وقت جڑے جنہ مڑ کے رب نو ہی ویندے سی تو ادھر انہاں دا دھیان سی، ادھروں توجہ نہیں ہٹائی، یہ اندر دی گل سی کہ دل انہوں دا ہر وقت اللہ دی طرف متوجہ سی، تے باہروں کی سی وہ حفیظ، اللہ دی حداں دی نگہداشت کردے سی، حلال حرام دا ہر وقت خیال رکھدے سی، بھائی ادھر نو جانا تے ادھر نو نہیں جانا، باطن اور ظاہر دونوں اللہ نے ایک تاں کٹھے کری، اندروں ابواب سی ہر وقت توجہ اللہ دی طرف سی، تے باہروں اللہ تعالیٰ دی حداں دی حفاظت کرنے والے سی، کوئی حکم نہیں سی توڑ دے، کبھی خدا دی شریعت انہوں نے پیراں ہیٹھاں نہیں ملیا، نفع ہویا یا نقصان ہویا، دین دے پابند سی۔ اور یہ لیے اللہ کی کتاب ہے، حکمت پڑھی ہے، اس کتاب کی خوبی ہے کہ جڑ تو لے کے شاخاں تک رہ جاتی ہے۔ ہوں یہ بھی دسنا اواب اور حفیظ بننا کوئی سوکھی گل ہے؟ جدوں ویکھیا کہ نال دے یار ملازم جڑے نا رشوت لے لی تے انہاں دے بنگلے بن گئے تے انہاں دے بچے جڑے کاراں تے پھردے تے میں وہی پرانا کول لئی پھردا، بڑی اوکھی گل ہے، مرچ نہیں مینوں لبدی، وہ مرغ کھانڈا ہے۔ تے اللہ نے فرمایا اواب اور حفیظ ہون لئی دو گلاں ضروری ہے جڑیاں بے دین اتوں کھن جان، اے سمجھ لو ام الامراض جڑا نا، جی میں کسی قابل حکیم کو کہتا انہیں آخا جائے ڈر ہے بیماری، ڈر دس دیتی بے دو گلاں جڑیاں ساری دنیا فساد دا سبب ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، نیکاں دی گل کی ہے، اے دو چیزاں نہیں اپنے دلوں نکل دیں جہدے پاروں انہوں پھر توفیق مل جاندی، اللہ ان کا ساتھی ہو جاتا۔ من خشی الرحمن بالغیب، بے دینہ دی بے دینی دا سبب کی ہے، جنوں پھوڑو گے اخیر گلے نکلو گی، جو دا یقین نہیں رہا کوئی خدا مینوں ویکھدا تے میں انہوں حساب دینا، یہ بالکل بھلا بیٹھا ہو گل، منہوں کہے نہ کہے او دے دل چ گل بڑھ گئی بھی یار ایش کرو، ایویں ڈراوے تے پھوکیاں گلاں پیش کی اتنا ڈردے رہن دی کہڑی لوڑ ہے، قیامت مزے کرو، عاقبت کی خدا خبر جانے، اب تو آرام سے گزر، جن بدماش اور گنڈے تے کافر بے دین ڈاڑا ہے کہ وہ بھول گیا کوئی خدا بھی ہے جڑا ویکھ ایمان والوں کا دسیا کہ وہ کیوں ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے اور کیوں اللہ کا حکم نہ انہوں نے توڑا، من خشی الرحمن بالغیب، بے ایمان تے ہی آندے رہے ویکھاں گے تو پھر من لواں خدا ہے گا،
انہاں بن ویکھیا ہی من لیا کہ نہیں اللہ دی کتاب سچی ہے تے سارے حالات زمین آسمان دے دس دے ایڈا بڑا کارخانہ بغیر بناؤن والے تو بن سکتا چل سکتا کروڑاں ارباں سال ہو گئے کدی بھی گڑبڑ نہیں پئی ایتھے اینے مینیجر ہے تے مزدور ہے ہر مشین تے بندے کھڑے ہوندے تد خرابی ہو جاندی ہے یہ جہان چ کدی کوئی خرابی پیدا ہی نہیں ہوندی یہ کوئی مالک اور مدبر نہیں فرمایا من خشی الرحمن بالغیب بن ویکھیا ہی خدا نو رب اور رسول دے دسن تے انہوں من لیا تو ڈردے رہے رحمان تو ڈردے رہے اور اتنے اللہ پاک نے اللہ بھی نہیں کیا کہ اللہ تو ڈردے رہے رحمان تو ڈردے رہے تاکہ بے ایمانہ نے جڑی گل بنائی رب بڑا رحمان اور رحیم ہے وہ سزا نہیں دو گے فرمایا عقل دے انے ہو اور رحمان ہونا ہی دسنا پہ عدالت لگنی ہے سزا ملنی ہے رحمان نہ ہوندا تے اکھاں میٹ کے بہ جاندا تے پاویں کو کسے نوں پھانسی چڑھا دے پاویں کسے دی عزت لٹ لے پاویں گھر لٹ کے لے جائے وہ مینوں کی لوڑ وہ ظالم ہوندا تے کردا تسی الٹا نتیجہ کر لیا بے رحمت دا مطلب ہے کبھی کچھ نہ رحمت ہی تمہیں اہتمام ادا کیتا کاتب علی نفس الرحمہ لازمانہ یوم القیامہ فرمایا اپنے جو نے چونکہ رحمت فرض کر لی ہے اس سے ایڈا مہربان آقا اپنی سلسلت ساریاں خرابیاں ویندا رہا تے کدی نوٹس ہی نہ لوے کہ کون ظلم کردا تے کیڑا ظلم سہندا کدی نہیں ہونا اس تو سمجھ لو کہ اگر وہ رحمان ہے اور رحمان ہویا بغیر خدا ہی نہیں رحمان ہے پھر عدالت لگنی ہے انہیں مظلوماں دا جڑا زخم ہے اتنے مرم رکھنے ہیں اور ظالم جڑے انہوں پھانسیاں دے لٹکاؤنا تاکہ عدل و انصاف ہو جائے اور سارا ٹھنڈ پی جائے دیس جہان دا مالک جڑا نا وہ نادان اور بیوقوف نہیں جناب بے رحم اور ظالم ہے رحمان اور رحیم تد فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت تو سمجھ گئے کہ ایڈا مہربان خدا ہے ظلم کبھی بھی نہیں کر سکتا پہ وہی سلطنت ڈھیر ہوندے رہے ایک بیوہ عورت ہے انہیں ساری عمر ایک بچہ پالیا لوگوں کے کراج میں اپنی گل سنا رہا سامنے دی میرے اپنے بھتیجے دی کہ سامنے انہیں ویکھیا گڈی کے اندر کے رمضان شریف کا زمانہ ہیڈ ماسٹری چارج سے آدمی سگریٹ پی رہا سارے انہوں نے آخیا یار تو مسلمان ہے نہیں رکھیا رو پیا انہوں نے آخیا میں کوئی شاید خدا دی نہیں کھا سکتا نہ لنگڑی اندر صرف سگریٹ کا دھواں پوچھا گل کی ہوئے رو پیا انہیں آخیا بیوہ اور سی میرے تھانے چ کہ بچہ پالیا انہیں اینی تکلیفاں نال تے کچھ بندیاں نے اٹھ کے ایک بندے نو قتل کرتا وہ بندے آ گئے میرے کو ڈھیر انہوں نے پیسے دا لاتا یہ قتل جڑا اس یتیم پہ پا دو جوان ہوا سی بچہ میں ترلے کیتے انہوں نے میں پرچہ ایسا لکھ دوں تسی بھی چھوٹ جاؤ گے چلو میں بھی حرام کھا رہی نا یہ یار بے گناہ دا کی دخل اس قتل سے کیوں لکھاؤں مگر وہ بعد نہیں آئی وہ پرچہ لکھوایا اور میں رشوت کھا کے لکھ دیتا ایڈا برا لکھیا کہ وہ بچہ بری نہ ہو سکے آخر تک وہ اصلاح باہر رہی اور جدن انہوں جیل کے اندر پھانسی سے لٹکایا گیا ادھر رسا پیا ادھر میرے بیماری پی گئی میرے سے حملہ ہو گیا میں کوئی شاید نہ پانی لنگ سکتا نہ کوئی خوراک لنگ سکتی صرف اللہ پا کے ویکھے دیکھ بیوہ کا بچہ ایک دم بے گناہ ماریا گیا اور کنیاں بچاریاں اس طرح لٹنیاں بچیاں دیا ایک آدمی نے ساری عمر جہیز تیار کیتا اپنی بچی بھی کروں اٹھاؤں ڈاکو ہے رام لے کے چلے گئے چنگی رحمت ہے خدا دی خدا جڑا نا تماشا دیکھتا رہے اور کدی عدالت نہیں لگے کوئی کرنے والی گل اس تو فرمایا وہ سمجھ گئے کہ جی نہیں ہوں عدالت نظر آؤں تو کوئی گل نہیں ڈاکواں بھی کچھ دن پولیس نہیں نظر آتی ادن ہی آتی ہے جس دن پھر نہ ہتکڑیاں لگ جاتی جی نہیں ہوں خدا اور دے فرشتے نظر آؤں کوئی گل نہیں ایک دن آ جانا ہے نا پھر من خشی الرحمن بالغیب اس گل نو دلوں نہیں نکل دیتا بین ویکھیا یار گلاں سچیاں دل آپ گواہی دینا بے انصاف ہونا چاہیے رب تو ڈردے رہے ویکھیا نہیں سی ڈردے رہے وجا بقلب منیب کہ جدوں رب دی عدالت تو جا کے پیش ہوئے ایک ایسا دل لے کے آئے جڑا منیب سی اے تمہید ہی ہوگی ذرا پھیل گئی گل انابت دی کرنی سی منیب دی کرنی سی اج دا خطبہ صرف انابت قرآن مجید جی اسی پڑھنے ہیں اللہ قلب منیب دا ذکر کردا کتے حکم دیتا انیبو الی ربکم اپنے رب کی طرف انابت کرو کتے منیبین آ رہا ہے جمع دے سی کہ منیب بنو کتے آندا یہدی الیہ من اناب اللہ صرف اپنی طرف انہوں نے توفیق دینا پہنچن دی جنت جنہاں تے انابت ہوندی یہدی الیہ من ینیب جڑے لوگ انابت کرتے اللہ انہوں نے ہدایت دینا باقیاں تکا مارلا پر تو فرمایا دن قیامت دے پیش ہون گے جڑا دل لے کے اللہ کو جان گے نا منیب ہو تو قرآن کی منیب پڑھایا اور اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا سورہ ہود تعریف کی تھی تسی سنیا پچھلے خطبے جی میں کیا جڑا مقام ابراہیم تے کھڑا ہوندا انہوں دیکھنا چاہیے قرآن چو کر کے کہ ابراہیم علیہ السلام دے مقام کی ہے وہ پتھر مقام تے ایک نشان ہے مقام کی ہے وہ خلیل ہے وہ حنیف ہے وہ منیب ہے اس تو وہ ویکھے کہ انہوں کوئی گل میرے چ ہے کوئی تھوڑا بہت عکس ہے گا میں اتنے کھلون جو ہے گا اللہ فرماؤں
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بھائی تعریف ہوگی جڑے رب کرے، بندیاں نے کہی تعریف کرنی ہے، جھوٹ بولن گے، جے سچی بولنے انہوں کی پتہ بندہ چکے میں ظاہری ویکھ سکتے ہیں، رب جڑا دلان دے حال جاندا ذرے دے وہ تعریف کر رہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، تین صفتاں ان کوئی شک نہیں اللہ آندا بالکل پکی سچی گل جی، پہلا انہاں لایا، پھر اگے جدو خبر شروع ہوئی ہے بیان شروع ہوا کہ ابراہیم ہے کی اللہ حلیم، لام لگا تاکید قسم والی گل کہ اللہ فرماؤندا پکی تے لوہے تے لیک گل دے کہ ابراہیم اللہ حلیم بہت ہی بردبار۔ فرمایا اتنا دے حوصلے والا میں نہیں ویکھیا، باپ نے دکھ دیتے تے نکلن لگا کہہ گیا سلام علیک ابا جی استغفر لک ربی، جنہ چر رب نے نہ ڈکیا میں تیرے لیے بخشش دی دعا کرتا رہوں گا، تو میرے نال بڑی زیادتی کی ہے، میں خدا نو مندا سی کی جرم کیتا میں، تو آکھیا واہجر نہیں منیا میرے گھروں نکل جا، میں تینوں ویکھنا نہیں چاہتا، ظلم تو کیتا بڑا، مگر میں ظلم دے باوجود تو باپ ہے تینوں بھلاونا کوئی نہیں، رب ڈک دوں گا نا جدو اس دن میں رکنا، ورنہ میں تیرے لیے بخشش دی دعا کرتا رہوں گا۔ اور اللہ نے قرآن سورہ توبہ دسیا ابراہیم علیہ السلام اپنے اس وعدے دے مطابق اس آستے کہ شاید میرے باپ نو کلمہ نصیب ہو جائے بخشش دی دعا کر ہی گیا، فلما تبین انہ عدو للہ، جدو پھر خدا دی وحی نے دستا بے وہ حاضر سے مر گیا، کلمہ نہیں پڑھیا، ہن ابراہیم دعا نہ کریو موقع لنگ گیا، وہ جب من جاتا تو شاید تیری دعا دا فائدہ، ہن نہ کریو میرا دشمن بنے، پھر بڑا دل سے پتھر ڈاک کے باپ نو پلاتا تبرہ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بالکل تعلق توڑ دیا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام ورگے کوئی جمنے کیوں ساری دنیا ہی نہیں ہے، مگر میں اپنے نبی نے آکھیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، پیغمبر سارے سونے ہویا مگر اس طریقے سے چلی جڑا ابراہیم دا طریقہ، ابراہیم نے دنیا چ ان ابراہیم کان امتن، قرآن پاک تا کیا کہ سارا جہان ایک پلڑے چ پا دیا نا، تو ابراہیم علیہ السلام ایک پاسے پڑھ لیے، اور کلا ہی سارا ایک جہان جڑا دے مقابلے چ امت ہے، وہ ایک فرد نہیں امت، تے گروہ دے جمع ہو گئے، اینا ایمان اینا خدا دا پیار تے محبت ہر شے نال اتار دیتا، اے زمانہ ابراہیم علیہ السلام دی یاد حج کی ہے، سارے وہ تو دے بیٹے تو دی بیوی دیاں نشانیاں جڑیاں لوگ جا کے انہاں تھاں گزرتے، ہاجرہ نے کی کیتا، اسماعیل نے کی ہویا، ابراہیم نے کی کیتا، فرمایا ابراہیم بڑا ہی نہ بردبار آدمی، دکھ دیتے گئے، دعاواں کرتا رہا، رحمت منگتا رہا، اور جس موقع تے رب نے گل کی موقع بڑا پیارا، ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے بندیاں دی شکل چ آ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے نہ پہچانا، گھر نوں چلے گئے چپ کر کے، اصل مہمانی جڑی اللہ آندا اے نہیں بھی کھانا کھانا جے، اے پوچھنا بھی یہ ہوندا بھی کہہ دے نہیں کھانا، نہیں پوچھا، فراغ الہ علی کھسک گیا گھر والے، وہ تو پنیا بچڑا لایا، گوشت لیا کے اگے رکھ دیتا، انہوں نے ہاتھ نہیں گاں کیتا، وہ تو اللہ دے فرشتے یہاں غلطی نہ انسان سمجھ لیا، اتنے آدھے جی ولی نہیں ہوں جو انہوں پتہ نہ لگے مرید دا نطفہ جدن سی نہ رہ کے ادن تو لے کے جنت جان تک دے حالات جاندا، وہ فرشتیاں دا نہ پتہ لگا پہ آسمانوں تو رہے تے بندیاں دی شکل جائے فرشتے میں کیوں کھانے لیا، کوئی اللہ تو ڈرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ دا بڑا انعام ہے اپنے پیغمبراں دے، دسدا بہت گلاں مگر خدا نہیں ہوں، نہ خدائی کوئی دخل ہے، خدائی خدا دی۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک چاہوں گا پھر دل چ ڈر گیا، نہ کہ رہا ہوا جسم میں نمخیفہ، سمجھے کوئی اجنبی بندے یار جنہوں نے سامنے کھانا رکھا تے نہ کھانا نہیں کھاتا، کوئی دشمن ہی معلوم ہونا، انہوں نے گھبرایا ویکھ کے آکھیا بنے اسی رب دے فرشتیاں تو فکر نہ کر، آئے قوم لوط جڑی انہوں تباہ کرنا، انہوں نے تیرے بھتیجے دی گل نہیں منی، اللہ دے پیغمبر نوں ستایا، سانو حکم ہو گیا فجر ہون تو پہلا ادھروں فجر شروع ہوئے ادھر دا تختہ اٹھ، وہ بستیاں تینے غرق کر دنیاں، اتنے پھر اللہ تعالیٰ دا ابراہیم علیہ السلام نال خوشخبری دیتی، تو ہن تک بے اولاد ہیں، تیری بئی سارا جو بیٹا نہیں ہویا، اللہ تینوں بیٹا دو گا، اسحاق بعد پوتا بھی دو گا، سب نبی ہون گے، تینوں خوشخبری ہے تو انہاں دی بربادی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دا جیسے ڈر جاندا رہا، فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، جدوں ڈر جلا گیا اور ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گیا بیٹے دا سن کے، تو پھر اس قوم لوط دے بارے چ اللہ تعالیٰ نہ جھگڑا کر لگ پیا، اللہ نے قرآن چ کیا دیکھو کافر ہے اور بھتیجے نوں انہیں دکھ دیتے ہیں، حکم ہو چکا انہوں دے عذاب دا، مگر اتنا حلیم اتنا حوصلے والا اتنا خیر خواہ لوگوں دا
تے ساڈے نال جھگڑا کر لگ پیا. وہی تفصیل پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات چ کہ اللہ تعالیٰ اگے دعا کی کہ اللہ میں مٹی دی ایک موٹھ ہاں، میری کی حیثیت ہے، تیرے نال گل کرن دی طاقت نہیں میرے مگر اجازت دیں تے گل سن لا کہ جے انہاں تناں پہنا 50 بندے ہی نیک ہون تے تو انہاں دی خاطر انہوں معاف نہ کر دیں گا. یجادلنا اللہ نے کیا کہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگا، پیار نال نہ ضد کرنے لگ پیا. اللہ نے کہا جے ابراہیم علیہ السلام 50 نکلے تو معاف کر دیں. کہنے لگا ویکھ میں دلیری کی تو میری عاجز بندے ہی سنی، جے 10 گھٹ ہون خیر پھر 10 گھٹ، جدوں 10 تے ہی رہ گیا نا کام آخری 10 اللہ نے کہا ہن جان دے ہن کی اور تو رات منگنی اینی 10 ہی نہیں نکلے. اتنے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ابراہیم آردن ہاذا ہن اس گل چھڈ دے قد جاء من ربک حکم ہو چکا عذاب آنا. ایتھے اللہ پاک فرماؤندا کہ یہو جہ جانی دشمن اور دکھ دین والے جڑے ابراہیم علیہ السلام انہوں دی خیر منگدا. اس تو دین دا کم میرے بزرگو عزیزو بھراؤ پیغمبراں دے ذمے لگا تے رب نے انہوں بڑا بڑا حوصلہ دیتا. لوگاں نے اوجڑیاں پائیاں، گال کٹ دیتے، پتھر مارے، لہو لہان کیتے، مگر دعا ہی کری گیا کہ یا اللہ انہوں نہیں تے سمجھتے ہدایت دے دے. تے ابراہیم حلیم سی، اواہ بڑا رون والا، آہاں پرن والا، روندا رہندا سی خدا دی بارگاہ چ، ہر وقت عاجزی کردا، منیب. اور منیب اتنے بھی ابراہیم علیہ السلام نے منیب کیا جڑا وہ کاف چا کیا نا کہ لوگ منیب دل لے کے آؤ گے تو جنت لین گے ورنہ کچھ نہیں ملنا. انابت تو بغیر کوئی بھی نہیں میرے کو لبنا. تو انیبو الی ربکم اپنے رب کی طرف انابت کرو. اجے میں عربی بول رہا انابت نوبت چوں نکلیا، اصل دا نون وا بے وہ پھر عربی طریقے نہ بن گیا. انابا یونیب انابت نوبت باری نو آدھے تھی سمجھتے باری فلاں دی نوبت ہے ہوں فلاں دی باری ہے. یہ کی ہے کہ جڑا راجہ ہے مرہ تنبال مرہ بار بار خدا دی طرف مڑے، خدا دی طرف رجوع کرے، وہ مرید ہے. اللہ نے آخیا کرو پاویں آوے خوشی کہ پاویں آوے دکھ، پاویں ملے نعمت تے پاویں آوے کوئی مصیبت، پاویں تو انہوں کسے شاید دی تمہ ہوئے تے پاویں ہوئے خوف، تسی بار بار لوٹنا رب دے دروازے آئے منیب بننا. اور یہ منیب ہونا ایڈی وڈی گل ہے. اے اللہ دے رسول علیہ السلام دی ایک دعا میں پڑھوں گا جب تو پتہ لگے کہ اللہ دا رسول ہے منگتا رہا کہ اللہ منیب بنا. اور یہ دعا ایڈی پیاری کہ جدوں راوی نے سنائی تو سننے والے نے شاگرد نے آخیا کہ میں اپنی دعائے قنوت نو پڑھیا کرا. اتنے بھی مسئلہ حل ہوا بھی کوئی دعا کرنی نہ قنوت نہ کتے، جڑا میں دعائی دینا رہی نا دل کٹ کے رکھا کرو، رٹیاں عبارتاں چھڑ دیو. کوئی شے خدا رسول نے کتے نہیں مقرر کی تھی، وہ نمونہ آ جاتا بھی حضور نے پڑھی وہ بہت اعلیٰ، باقی یہ کوئی نہیں بھی بندش ہے. اے ابن ماجہ شریف ہے کتاب الدعا اور حدیث کا نمبر 3830 3830 اور باب ہی ہے باب دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور دیاں چنیاں دعاواں جڑیاں امام ابن ماجہ نوں ملیاں انہاں نے لکھیاں. ان ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور دے چاچے دے لڑکے بیان فرماؤندے رسول اللہ اپنی دعا چ بہت کہیں گے. اے دعا نوٹ کر لینی اج دے جمعے ہر بندہ اینوں نا اپنے کو جیب چ پا لے. رب عینی ولا تعن علی، اللہ میری مدد فرمائی، میرے جڑے مقابلے چ مخالف ہے میرے انہاں دی مدد نہ کری، مینوں نہ ہرا نہیں کتے، میں تیرا عاجز بندہ تیری مدد کرا، میری مدد فرما، میرے مقابلے دوسروں دی مدد نہ کری. وانصرنی ولا تنصر علی، میری امداد کرنی ہو میرے مقابلے نہیں امداد کرے. وامکر لی ولا تمکر علی، تے جنیاں تدبیراں اور ہونے نہ فیصلے میرے حق چ کریں، میرے خلاف نہ کریں. وحدنی ویسر الہدی لی، سیدھا رستہ جڑا ہے جا مینوں سکھائی جا اور وہ میرے لیے آسان بھی کری جا کہ میں چلاں. وانصرنی علی من بغی علی، اور کوئی بھی اپنا بیگانہ میرے تے زیادتی کرنا چاہے اللہ تو میری مدد کرنی انہاں دے مقابلے جانا. رب جلنی لک شکارا، مبالغہ ہی مبالغہ، اللہ مینوں بنا دے ایسا شاکر بھی نہیں آکھیا شکور شکار، مینوں بنا دے تے اپنا بہت زیادہ شکر ادا کرنا. قدم قدم تے میں محسوس کراں کہ میرا جینا، میرا سانس لینا، میرا کھانا، میرا لباس، میری سواریاں، میرے مکان، میرے بچے، رائی خدا دیاں نعمتاں ارد گرد جہان پڑیا، میں شکر گزار رہا. مینوں رب اپنا شکر گزار بنا لا لکا زکارا، اور اس تو بعد مینوں اپنا بہت زیادہ یاد کرنے والا بنا دے. زکات ہر حال میں تیرا ذکر کراں لکا رہابا،
تیرے تو بہت زیادہ ڈرنے والا رہا، ہر وقت تیرے تو خوف زدہ لکا مطیع، اور ہر وقت تیرا حکم مننا، نافرمانی نہ کرا، الیک مخبتاً، تیرے سامنے ہر وقت جھکن والا بنا، متکبر نہ مینوں رہن دیں، الیک اواہ منیبا، اور ابراہیم علیہ السلام والی اواہ منیب منگیا، پھر الیک اواہ منیبا، اے رب مینوں کر دے کہ میں ہر وقت تیرے خوف تو روندا رہواں، اور ہر وقت میرا دل جڑا تیری طرف متوجہ رہے، رب تقبل توبتی، میرا کوئی ہے میرے کو غلطی، میری توبہ قبول فرما، وغسل حوبتی، گناہ میرے کو چھٹا پہ گیا تو دے، واجب دعوتی، دعاواں میریاں قبول کر، وحد قلبی، ہر وقت میرے دل نوں سیدھی گل سجا، سد لسانی، میری زبان جڑی اینوں ٹھیک ہر وقت بات کرنے کی توفیق دے، وثبت حجتی، تے دن قیامت دے مینوں یہ توفیق دے، میری اتنے دلیل اور میری یہ جڑی نا ثبوت وہ پکا نکلے کہ واقعی تو محمد صاحب میری حجت ثابت کر دے، وصل السخیمت قلبی، اور میرے دل جو کینہ اور بغض ہے سب نکال۔ قال ابو الحسن التنافسی قلت لوتی اقول فی قنوت الوتر، اور راوی سننے والا آندا وکیل جنہیں حدیث سنائی کہ میں اپنی قنوت کیا قال نعم، ہاں نے آخیا ہاں اینوں پکارا، اور جدوں وتر دی قنوت پڑھیا کر اینوں پڑھیا، یعنی اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ منیب ہون دی دعا کر رہا ہے کہ رون والا بنا دے تے ہر وقت میرا دھیان تیری طرف رہے، ایسی انابت مینوں نصیب کر۔ اور ایک حدیث پاک کو بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دی ہے، وہ صحیح بخاری اور مسلم دی ہے، کوئی معجزہ بھی اللہ دے رسول دا نہ ہوندا، تے جویں سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ مضمون لکھا ہوندا، پیغمبر دیاں دعاواں ہی دعائی نینڈیاں، بے ہو جا بندہ جڑا ہر حال خدا نال جڑیا جھوٹا نہیں ہو سکتا، کوئی لمحہ ایسا نہیں، پاویں فتح پاویں اس کا اگلا، کتے نہیں غرور نہ تکبر نہ نعرے کہ میں کرتا میں کیا، میں ہے ہی نہیں، اللہ نو من رہا، اللہ شکر گزار، یہ اللہ نو من والے تو بغیر کون کر سکتا، دوجے نے اپنی لافاں مارنی، اپنی تدبیراں دے ناز کرنا، رسول خدا دیاں دعاواں ہی قدم قدم دیاں دس کہ اللہ نال جڑیا ہے بندہ، ہر وقت تعلق ہے۔ یہ حدیث پاک بھی دعا عمدہ یاد کرو، اللہم لکا سلمت، اے اللہ میں تیری خاطر مسلم ہو گیا، مسلم کی ہے تشریح دعا تے لگنا، جمعے لنگ جان، الیک اللہم لکا اسلمت، ظاہری حکم مننے، نماز روزہ صحیح کمانا، حلال کمانا، برائیاں تو بچنا، اے اسلام ہے، ظاہری حکمان دی اطاعت جڑی لوکاں نوں ہی دسدی ہے، اے اسلام اکھاوندا ہے، اللہم لکا اسلمت، اے اللہ میں تیرے سامنے فرما بردار بن گیا۔ ہن اندر دی گل ہے، منافق اتوں دے وہ بھی نمازاں پڑھدے جہاداں دے جاندے، وچوں نہیں سی، وابکا آمنت، میں صرف اسلام نہیں لیا، تیرے تے ایمان بھی رکھدا، میرے اندر یقین اور ایمان ہے، میں سچے دلوں تینوں مندا، اللہم لکا صمتو وابکا آمنتو، تے ہونے سارے کم میں کرنا، اے خیال آیا میں کر رہا عبداللطیف کر رہا، کچھ بھی نہیں، فرمایا علیکا توکلتو، ہر حال میرا بھروسہ، میرا اعتماد، میرا سہارا تو میرا توکل تیرے سے، کھ بھی نہیں میں کر سکتا جی تیری امداد نال نہ ہوئے۔ اگے پھر بیکا خاص سمجھا، جنہاں نال لڑائی ہے، جنگ ہے، میدان چ ہوئے پاویں اپنے محکمے چ ہوئے پاویں کتے، جنہاں نال بھی میں لڑدا تیری امداد نال لڑدا، تو میرے نال ہونا تو میں فتح پا سکا، ورنہ وہ غالب آ جان گے۔ اور اگے ہے پھر الیکا انبت، اور میں ہر حال تیری طرف انابت کرنا، کوئی موقع بھی ہوئے ہر حال میرا دل تیری طرف متوجہ رہندا، میں الیکا انبت، ٹوپیاں لاؤ تے آرام نہ سنیا کرو، کی سر نہیں میں کریں گے، بہت بدتمیزی کوئی ایڈا جرم ہے، حضور نے کہا اٹھ کے جا کے پانی پا کے، پڑھے لکھے بندے جو اتنا کر رہے، چھوٹے تو سوائے انہوں کا کوئی علاج، ایتھے چھڑی لمبی ہوئے مارا سر کے کہ بندے خدا دیو خطبہ سنو، میں ایویں بول رہا، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اللہم لکا اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وبک خاصمت وإلیک انبت۔ اگے پھر دعا فرمائی، اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی، اے اللہ تیرے اس اقتدار اور اس غلبے جس لیے کوئی شے ناممکن نہیں، اور جہے حکم دے اگے کوئی شے نہیں سکتی، اس تیرے غلبے دا واسطہ دے کے تیرے کو منگنا کہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، مینوں گمراہ نہ ہون دے، اگر میں پٹکنا بھی چاہواں بچہ اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی انت الحی الذی لا یموت، تو ابدی اور ازلی زندہ جنوں کدی موت نہیں، والجن والانس یموتون، باقی جن اور فرشتے انسان جڑے سب مر جانے،
ساری مخلوق نو موت ہے تینوں، اے صحیح بخاری اور مسلم دی روایت، یہ بھی لے کر اب تو آیا حوالہ دے دیا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دا یہ حال ہے، شان ہے کہ شعر ہے کیا بغیر میں نہیں جا سکتا کہ اگر میدان حشر ہوئے یا کوئی اور مجمع بھی اللہ ایسا کر دے بے تے آدم علیہ السلام تو سارے کٹھے ہوئے ہون جیسی ویندے جائیے شاعر کی آندا پھر ہزار مجمع خوبان ماہرو ہوگا، چند ورگے چمکدے منہ والے نا لکھاں ہونے، ہزاراں مجمع، ہزار مجمع خوبان ماہرو ہوگا، نگاہ جس پہ ٹکے گی وہ تو ہوگا۔ پیچھے آ کے رک جانی نا میں ہون نہیں اور نو بیٹھن دی دور، بڑے لوگوں نے شعر کیا مگر میرے خیال سے اس بندے بھی اخیر کر دے، ہزار مجمع خوبان ماہرو ہوگا، نگاہ جس پہ ٹکے گی وہ تو ہوگا۔ ہاں کوئی ثانی نہیں اللہ دے رسول کا، جو بناتا نہ پہلا بنایا نہ کوئی پیچھے بنانا، اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام عنابت، اللہ کی طرف توجہ، دھیان، ہر لمحہ سمجھ دے کہ جو کچھ اللہ کی طرف ہوں اور وہ دے حکموں بغیر کچھ نہیں ہونا۔ عام لوگ تے گزار ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پھسل بھی جاندے بندے مگر صحیح گل بھی لکھنی پیندی، لکھ دے جڑی عقیدے تے کتاب لکھی ہو دے جاندے گل سنو، فرشتے جن انسان سارا زمین و آسمان دا جڑا نا کارخانہ یہ چاہے نا بیا ذرہ ریت دا ایک دانہ اتنے ہل کے اتنے ہو جائے تو نہیں ہو سکنا اگر خدا دا ادھر نہیں، اللہ نہیں نہ چاہتا تو نہیں ہو سکنا، پاویں ٹل لا رہا حکم اللہ دا چل رہا۔ اے ایمان رکھنا چاہیے، ایک کوشاں نٹ پج میں ہاتھ پیر لاؤنا، کوئی دکان کھولتا، کوئی دفتر جانا، کوئی کچھ، اے بھائی ایویں ظاہری ایویں اتنے پردے ہے، پیچھے حکم خدا دا۔ کنے جڑے نا نٹ پج کے ٹھگ گئے کھ نہیں لبا بھوکے ہی مرتے رہے تو کئی گھر بیٹھے نوٹاں دی بارش ہوندی جاندی ہے، یہ پتا کسی نہیں لگتا کی ہو رہا۔ حکم اللہ پاک دا چلتا، ایتھے جیسے سمجھ لیا منیب ہو گیا، وہ دھیان اللہ کی طرف ہو گیا بھی اللہ کو آدھے، اللہ نہ پاگل ہے نہ ظالم ہے نہ بے رحم ہے، کچھ بھی نہیں، اس تو زیادہ دانار سمجھدار اور رحیم کوئی نہیں۔ اس بندے نو پائی کدی جویں دریا کے کنارے دے درخت نو سوکا نہیں نہ ہوتا، یہ دل نے ڈپریشن دا شکار نہیں ہونا، پاویں دی بوٹی بوٹیاں ہو جان۔ تے دوجا جڑا اس کو سب کچھ بھی آ گیا نا، انہوں خوشحالی نہیں نصیب ہونی، سکھ کدی بھی نہیں ملنا، سکھ عنابت نہ ملتا جدوں اللہ کی طرف اپنے دل دا رخ کر لیندا۔ اور عنابت کی مثال یہی سمجھو کہ تسی ویکھیا مقناطیس دی سوئی جڑی انہوں جدھر مرضی کماؤ وہ قطب شمالی میں دوڑ کے ہو جاتی، اس تارے حالانکہ آسماناں تے ایڈی دور اللہ نے کوئی ایسا سسٹم رکھا، سمجھ نہیں اجے تک آئی، کسی نے پتہ نہیں لگتا بھی یہ گل کی ہے بھی انہوں ہی دوڑ دی۔ یہ مومن دے دل دا حال ہے بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہندا تے خوش ہو جاتا ہے۔ اتنے بھی دو فارسی شعر پڑھنے اس بزرگ نے جڑا ہندوستان دا محسن ہے، اور انہیں اس زمانے سے میر ڈیرا لایا جدوں تے پرتھوی راج حکومت کرتا، ہندو راجا دشمن مسلمانوں دا، اس تالاب دے کنارے جا کے بہ گیا جنہوں دنیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہ گئے۔ اس جڑے ہندو جوگی سی وہ بھی مقابلے تے آ گیا اپنے مذہب دے زور نہ، راجا بھی آ گیا، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ بہ گیا، انہوں نے کہا بہ گیا، بس حکم ہویا مینوں میرے مرشد دا، انہوں نے ہدایت فرمائی ہے کافر مر رہا ہے، لوگ اسلام تو دور ہے، بہ جا دین اسلام دسنا شروع کیتا، اور دہلی چ اپنے خلیفے نو بٹھاتا تو اتنے قطب الدین انہاں نو لوگ دس دین دس۔ لوگ جڑے سی حسد چ آ گئے، حسد بہت بری بیماری ہے، اللہ نے اسے تو آخیا تو پناہ منگوے تو نہ ولی بچے نہ مولوی بچے، حسد جی پھر فتوے دے دشمنی کر دے، بندے کی لوگ عزت کیوں کریں، خلاف ہو گئے۔ خواجہ صاحب گئے، پھر انہوں نے آخیا قطب الدین اٹھے تو چل اجمیر نو، جی دلی نو نہیں ضرورت ابھی خام خواہ لوگوں تنگ کرنا۔ پھر خلق خدا دی نکل آئی، انہوں نے بازار مل ہے، انہوں نے کہا جی اجا حکمران اور سلطان جڑا دا تختہ اٹھ کے آؤ ماران گے۔ خواجہ قطب الدین دلی چھڑ گیا، دلی دے پلے کی رہنا پھر بادشاہ بھی ڈر گیا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا توحید سمجھا، عنابت آئی ہے، ذرا تکلیف ہوندی ہے ہائے ہائے کرنے لگ پے، جی سمجھدا آئی کتوں، بے وقوف ہے جنے بھیجی، اس تو زیادہ کوئی سیاح ہے گا، تیرا کام سی دعاواں کردا تیری طاقت تو بعد پھر روندا پٹدا، مگر فیصلے تے راضی رہندا۔ اور یہ عجیب مسئلہ ہے کہ فیصلے تے راضی رہنا، جو فیصلہ ہویا وہ تے راضی رہن دا حکم نہیں۔ اے فیصلہ ہو گیا نا بے نو پھانسی چڑھا دو، ہو سکتا وارث جڑے ناراضی ہون بھی سارا بندہ مر چلے، مگر جج نے رشوت نہیں لئی، صحیح فیصلہ کیتا اگوائیاں تے، پھر جو ایماندار لوگ تو انہوں نے راضی ہونا چاہیے۔ فیصلہ یار نے قانون کے مطابق کیتا، سانو ناگ بارہ کوڑا لگتا تو وکری گل، مقضیون ہو رہا کہ فیصلہ کی سنایا گیا،
تے فیصلہ کرنا جڑا وہ آئین دے مطابق ہویا، قانون دے وقت اللہ غلط فیصلہ نہیں کرتا. باقی اگر کسی دی اپنی بدماشیاں پر دوزخ دا ہو گیا، فیصلہ صحیح ہے، انہوں سزا مل رہی تو ٹھیک ہے، وہ کرتوت ایک بڑی پیاری گل مینوں یاد آئی. ساڈے میاں ساڈا صاحب اللہ انہوں سلامت رکھے، انہوں دا لڑکا میاں اکرام، اے ضیاء الحق مرحوم جس دا جنازہ سی، ساری دنیا نے دیکھا، بہت جنازہ ہویا، اللہ معافی سب نوں کرے، یہ بھی جنازے شریک ہویا. انہیں گل سنائی کہ جدوں اسی اتنے جنازے دے دن کچھ بندے سی وہ بیٹھے، انہوں نے پوچھا بھی تسی کتوں آئے؟ ایک دوسرے نے پوچھتے سی، انہوں نے دسیا فلاں جگہ تو آئے. کیوں آئے؟ انہوں نے کہا یار سارے بندے نے پھانسی چڑھایا. اے مسئلہ دین جدوں آؤں نا اپنے ٹائم سمجھ نہیں آتی، تے فیصلے نوں کہندے جی کہ فیصلہ ٹھیک کیتا، جڑا اگے فیصلہ کرو انہوں قتل ہے یا زنا یہ چلو انہوں بران دے کردار مقتدی نوں الگ کرنا بڑی باریک بات ہے. تے فیصلہ آئین اور قانون دے مطابق ہے جی جج نے ٹھیک کیتا. فیصلہ کوڑا تے ٹھیک ہے، اور اسے لائق فیصلہ کرنے کی غلطی ہے وہ ظلم کرے. اگر انہیں انصاف کیتا گاہ کسی جڑی بدماشیاں یا حرکتوں کے مطابق انہوں نے کیا سارے بندے نوں پھانسی دیتا سی، 10 جنازہ پڑھنا ہے. وہ کی گل ہوئی؟ حیران ہوئے بھی تہاڈا بندہ مارا تسی بدعا کر. انہوں نے آخیا نہ یار ساڈے بندے کو قتل ہویا، مقدمہ چلتا رہا، اخیر اپیل رحم دی ضیاء الحق کو. اسی ہوں تر رہی کسی طرح ملاقات ہوئے گل کوئی نہ بڑے، سانوں کسی بندے نے دسیا بھی فلاں مسجد جڑی نا رات دے وقت تہجد اتنے ضیاء الحق پڑھتا، تسی کسی طرح اتنے چلے جاؤ، گل پھر بننی، ادا نہیں ملاقات ہونی. اسی چلے گئے، ادھی رات دے وقت ویکھیا بے فوج آ گئی، انہوں نے آ کے نہ اتنے سپاہی کھڑے ہو گئے. سانوں یقین ہویا بھی واقعی اتنے ہی آنا. بعد آیا انہیں جا کے نہ بتی بجھاتی، اسی ویکھتے رہے، مسجد نوں جھاڑو دیتا اور پھر نفل پڑھن لگ پے. نفل اسی بیٹھے رہے ایک پاسے لوگ کے، نماز تو بعد بتی جلا کے ویکھیا. سانوں نے پوچھا بھی تسی کون؟ سپاہیاں کا ترلا منت کر کے اسی دسیا یار گل آ تلاشی لے لو، کوئی نہیں اسی اس معاملے سے. سن تو بعد انہیں آخیا بھی کہڑی جگہ جتنے تسی کھڑے؟ انہیں آخیا مسجد. میں کہا مسجد مسلمان کی آندے؟ اللہ کا گھر. ہوں تسی اس گھر خدا دے کھڑے ہو کے دسو بھی بچہ مجرم ہے کہ بے گناہ؟ اسی آخیا جناب ہے گا مجرم، قتل نے حقیقی. وہ کہن گا پھر جڑا آئین چ لکھا نا معافی کا اختیار، یہ ظالمہ نے ہمیں گل بنائی ہے. ضیاء الحق کس طرح کسی قاتل نوں معاف کر سکتا؟ دین چ ہے وارثاں دی تسی محنت کر لیں وہ چھڑ دیں، مینوں کوئی اختیار نہیں. آئین جڑا نا بالکل باطل ہے، اللہ دی کتاب دا حق نہیں دیندی. میں ہوں اس طرح مجرم نوں تہاڈے کہہ چھڈنا، میں رب نوں کی جواب دوں؟ آدھے وہ نتیجہ نے کہا بندہ پھانسی چڑھ گیا، مگر سارے دل تو گل بہ گئی کہ نہیں یار حالانکہ کتاب آئین دی لکھا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے کی کرنا، بندیاں دے بنائے، قرآن اجازت دینا. کس طرح میں ایک آدمی قاتل جڑا انہوں چھڈ دیں تو یہ وارث روندے رہ جان تد اسی جنازے چاہیں. تو اے مسئلہ جڑا سمجھ گیا کہ کوڑا حکم بھی اگر اللہ کی طرفوں جاری ہویا نا، حکم نہیں غلط، میرا کوئی اپنا قصور ہے، میری کوئی زیادتی. اگر بزلف دراز تو دستے ماں نہ رسد، گناہ ہے دستے کوت پہ ماس. شاعر کیویں رب اگے دیکھنا، اے انابت ہے اللہ کا گلہ نہیں کرنا، رہنا وہ دروازے تے آپ مننا. اگر بزلف دراز تو دستے ماں نہ رسد، تیریاں زلفاں تے بہت لمیاں، وہ نہیں بہت اچیاں ہاتھ نہیں پہنتا، لمیاں. جے میرا ہاتھ نہیں پہنچتا، گناہ ہے بخت پریشان دستے کوتا ہے. ہاتھ میرا چھوٹا، میرا ہی نہیں ہاتھ لما جڑا پی سکے، تیری طرفوں کوئی قصور. تو کسی نہ زیادتی کر کے کی لینا، تیرا کوئی بگڑیا جڑا تو سوارنا. اس تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہے توحید دی بات آ گئی، توحید کو سمجھے سی. یہ میرا ایک رولا کہ اللہ ایک کیا تے ہیں بلا اللہ نو پہچانو سی کہ دنیا بناؤن تو بعد انہوں چلا رہا، ایک پتا بھی وہ اجازت تو بغیر نہیں ہلتا. کہ اجازت وہ جڑی مبنی پر حکمت ہے، کوئی انہیں فیصلہ غلط نہیں کرنا. جے کوئی خامی ہے قصور تو اپنا لبو انہوں ٹھیک کر. خواجہ صاحب فرماؤندے ہے حرام تے عائدت از غیب نیک و بد مبر. اے فارسیاں پڑھ کے عربیاں پڑھ کے مینوں رب نے توفیق کی، میں دیوانہ ہو گیا کہ لوگ جڑے انہوں نے کیویں موتی پروتے. فرماؤندے ہے حرام تے عائدت از غیب نیک و بد نگر. اگر پردہ غیب چو اللہ دی طرفوں کوئی دکھ تکلیف ہوندی نا، حرام تے عائدت از غیب، پردہ غیب تو جو کچھ بھی ہوندا ہے یہ رپن نہ پایا کر نیک بد نگر. اتنے نہ ویکھنا شروع کر دیا چنگا چا ماڑا،
اے توحید کوئی نہیں، اے نابد کوئی نہ، تو رب دی شکایت کر لگ پیا۔ اور درمیان سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ یاد آ گئے، لوگوں نے پوچھا توحید کی ہے؟ فرمایا توحید اللہ تتوہمہ، توحید یہ نہیں ہے کہ اپنے وہم خیال تو دا کوئی نقشہ نہ لیا، جے تو کوئی صورت کرنے لگ پی بت ہے وہ وہموں گمانوں پرے، ایک جنوں چھڑی پھر بے عقل نہ بنایا نا رب ایداں دا ایداں دے ہاتھ پیرا بیٹھا خدا نہ رہا، وہم جو آ گیا خیال تک اللہ نہیں ہو سکتا۔ توحید ہے کہ وہ دے بارے کوئی خیال نہ دورا، کہ دوسرے پاسے فرمایا جڑی رضا ہے خوش ہونا ورضا اللہ تتہم، اللہ تے کوئی تہمت نہ لائیں، اتنے کوئی تباہ نہ لا دیں کہ کم خدا نے کی کیتا، کیوں میرا جوان بچہ مارتا، کیوں میرے کاروبار نے فرمایا بس میرا غرق ہو گیا، خدا غلط ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا، کہڑا ایمان تیرا؟ اور قلب منیب کتنے رہا جڑا آندا لے کے آؤ گے نا میری عدالت کہ دکھ بھی آئے سکھ بھی آئے مگر تہاڈا دل میرے تو نہیں پھرا، دوسرے آگے ٹھیک کر۔ تو خواجہ صاحب فرماؤندے حرام تے آئے دت غیب تیرتے عالم غیب تو جو کچھ بھی آندا نیک و بد منگر، اچھا برا نہ ویکھیا کر کہ سوکھیا دا دوکھیا، ہمیں باسست کیا دوست نہیں آئے اللہ اکبر، یہ نہیں بڑا ہے کہ وہ یار دی طرفوں آ رہا، کسی دشمن دی طرفوں نہیں آ رہا، سجن اتار رہا، اور سجن دا کم جڑا اتنے ناراض نہیں آ رہا۔ مینوں یاد آ گیا سے کہ ایسا صحابی رسول نہ نہیں رکھ دے لوگ ظاہر، زوینا نہیں زین، باقی اسی طرح ہی جی میں ظاہر لکھی دا زین ظاہر، جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا ظاہر جنگی آدمی سی، حضور علیہ السلام بڑا پیار کرتے تھے، انہیں آنا بدوی نے حضور نے آکھنا ہوئے ساڈا دیہاتی ہے یار ہے ساڈا۔ ایک دن بازار بیٹھا سی، نبی علیہ السلام پچھوں آئے، حضور نے آ کے جفا مار لیا، انہیں نہیں دیکھا، آپ نے کٹیا، وہ بتیرا چھڑاؤں چھڑاؤں رہا، آپ نے اور زیادہ دبایا، مڑ کے انہوں پتہ چل گیا۔ جدوں آپ نے اعلان کیتا ہے کوئی جڑا اس غلام نو خریدتا، آپ نے منادی کی کسی نے غلام خریدنا، خوش کر لی دل، انہیں پہچان لیا، نالے تو اپنا آپ بہتا رگن لگ پیا، اگے تو چھٹن دی کوشش کرتا نا، ہن رگن لگ پیا، نال کہنے لگا یا رسول اللہ غلام بڑا نکما، یہ کہڑی کوئی قیمت پینی ہے، سادہ جا پینڈو آدمی کہنے لگا۔ حضور نے فرمایا طاہر تو لوگاں دی نظر بہت سستا ہے، خدا دی نگاہ تو بہت قیمتی، تو اللہ دے رسول اللہ محبت رہ تیرے ملک دا پتہ تو ادھر لگنا۔ تو اس تو فرماؤں دے تو یہ کہڑے پھٹ پہ جانا، ایڈا کیوں ہوئی تے ایڈا کوئی ہو تو کفر ہے، قلب منیب کتنے رہا، حرام تے آئے دت غیب نیک و بد منگر، جو کچھ غیب چ آندا ہے انہوں اچھا برا نہ کیا کر، ہمیں باتست، اے سمجھو گل سوکھی نہیں، یہ بڑی اوکھی ہے مگر پلے بننی پینی، مینوں بھی تھانوں، یہ تو بغیر توحید نہیں، یہ تو خدا دے الزام لگنے شروع ہو گئے۔ ہمیں باتست کیا دوست میں آئے، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سوکھا آیا پاویں دکھ آیا کسی طرفوں، یار دی طرفوں، یار دبا رہا سی ظاہر نو، جدوں انہوں پتہ لگ گیا انہیں برا پھر منایا، پھر آپ سے وہ نار رگن لگ پیا، آندے یار تھوڑا اور کٹو، اتنے فرماؤں دے ہے عظیم مصائب دوراں منا لو شاداں بار۔ اللہ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تے بے شمار رحمتاں کرے، عظیم مصائب دوراں سارا رپڑا ہے یار انہیں اے کی ہو گیا، کاٹا کاروبار نہیں، عظیم مصائب دوراں منا لو شاداں بار۔ یہ دنیا جڑیاں تکلیفاں ہوندیاں، زمانے جڑے مصیبتاں ہوندیاں نہ تو رویا نہ کر، خوش ہویا کر تے نچتا ٹپتا رہا کر، ہاں عظیم مصائب دوراں منا لو شاداں باش، کہ تیرے دوست با پہلوے دوست نہیں یار، یار دا ہی تیر ہے تے یار دے پہلو جا رہا ہے، ہاں وہ بھی یار ہے تے تو دا یار بنیا پتا، یار یار نوں ذرا چھیڑدا ہے، چونڈی وڑدا ہے تے خوش ہو جا۔ پوچھو گا جنہاں دی یاریاں ہو جیاں وہ برا مناؤن گے، وہ کہ یار مزہ ہی ہونا گیا، اللہ چونڈی وڈے تے بندہ رونا شروع کر دے، نہیں منیب نہیں، رب دا نہ پتہ لگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی توحید ہے کہ وہ دے بارے جو وہم خیال دورانے چھٹ، تے خدا تے راضی رہن دا تقاضا ہے کہ اتنے تہمت نہ لگا، کدی بہتان نہ لگا کہ اللہ نے غلط کیتا، اللہ نہیں سے ایسا کرنا چاہیے۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے جدو پڑھی جا، نمازاں میریاں تہاڈیاں بھی ہیں، مگر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے کدی اللہ دے رسول علیہ السلام نماز دے دوران تھی اے رٹیاں نمازاں چھڑ دیو، اینا چر ہو گیا تو میرے کو آؤ جا، خدا دا نام نو بدل بدل کے رکوع اور سجدے اور کھڑے لفظ بدل کے رو، یہ بھی پابندی کوئی نہیں جو حدیث چون صحابہ کرام کوئی پرواہ نہیں سی کر، جو کچھ دل چاہتا سی پڑھی جاندے سی، تدے انہاں دیاں نمازاں جاندار۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے صحیح بخاری کہ رکوع تو اٹھ کے کئی باری اللہ دے رسول علیہ السلام اینی دیر کھڑے رہندے
سانوں یہ خیال ہو جاتا بھی آپ کسی وہم سے پی گئے، بالکل نماز بھول گئی ہے، یہ تو آپ کوئی ادھر آمدے ہی نہیں، نماز ہی جڑی وہ خیال ہی کوئی نہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے جو پڑھیاں وہ بھی کئی سال تک پہنچ گیا۔ لوگوں نے پوچھا پہلا جو رسول کی ہے جنہاں جو نماز بھی آپ نے پڑھی ہے، نمازوں بعد ہی پڑھی ہے، یہ بھی بہترین کلمہ۔ اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے حق کو کیا کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ کرتا یہ تو بہتر کلمہ انسان نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کڈیا، یہ بہترین کلمہ گم ہو جاتا۔ حق کیا ہے باقی نرے حق ہی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں حق کہ حقوں میں گانجرا سب تو سچا نا وہ کلمہ فرماؤں دے۔ انا ابی سعید الخدری ہے صحیح مسلم ہے میرے سامنے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسه من الرکوع قال 190 صفحہ پہلی جلد ہے نال ہی مسلم شریف تھلے 90 جدوں رکوع سر اٹھاؤں دے قال ربنا لک الحمد، میرے آقا میرے رب حمد اصل تیری، باقیاں نے تعریفاں دے میں جالی ہے، حمد دے لائق تے تو جڑا جو کوئی کردا ٹھیک ہے۔ مل السماوات تیری اینی حمد ہے جدن آسمان پر جان، ساری عمر ہی لگا رہا تو آسمان پر جو گیا سی پڑھ سکتے نہیں، جوش نہ کہہ رہے مل السماوات آسمان پر جان اینی حمد، ومل الارض زمین پر جائے، وملا ما شئت من وما بینہما انہاں دونوں کے درمیان دی جگہ بھی پر جائے، وملا ما شئت من شیء اگے ہو گئی بس جاکھیا اس تو اگے بھی اس تو علاوہ ہور جنی تو چاہنا ہونی تیری ہم ہاں آسمان پر زمیناں پر درمیان دا خراب پر اس تو اگے ہور جنی چاہنا تے اگے پھر شروع کی دا اہل الثناء والمجد، تعریف دے لائق اور بزرگی اور اقتدار دا مالک تو نہ اور کیا جی تعریف بن گئی ہاں کسی جگہ کوئی خوبی ہے کہنے دیتی ہے اور بناؤن والے پہچانو جنہیں خوبی دیتی یہ کیا جی تعریف ہے، کوئی پینٹنگ اچھی ہے پینٹر دا کمال، اہل الثناء والمجد تو خوبیاں تعریف دا مالک ہیں، تیری عظمت اور بادشاہی اور سلطنت ہے، لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے کلمہ شرک نو اج تو دل چو کر دیو کہ جو کچھ تو دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا، تیرا ارادہ ہو جائے مینوں دینا، لا مانع اتنے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے نہ فرشتہ، لا مانع لما آتیت جدوں تو دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا، ولا موتی لما منعت اور جدوں تو نہ دینا چاہے روک دے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد تے کوئی جد والا جڑا انہوں جد جڑی فائدہ نہیں دے سکتا، جد دا لفظ بولیا جڑے باپ دادے بھی آؤندے، جد دا مانا باپ دادے بھی، اس تو کوئی کسے نسل جڑے عمل نہ کرے کہ میں سید آل رسول نوح دا بیٹا کوئی سنی نہیں جانی، اللہ نے لوگوں دا ایمان عمل دیکھنا انہوں دی نسل نہیں فائدہ دے سکتی۔ اور جد دا مانا غنا بھی ہے، دولت، کوئی کروڑ پتی آدمی کہ اس دولت نہ چھوڑ دوں گا ورنہ تیلا بھی نہیں کام آنا، اللہ تعالیٰ نے دولت نہ لکھنی۔ اور عظمت اور سلطنت بھی ہے کہ کنے اقتدار اور حکومت کا مالک ہے، ایک کوئی چیزاں اللہ دے ہاں نفع نہیں دینی، اتنے شاہ نے نفع دینا تے عمل صالح نے دینا، قرآن پاک نے کھول کھول کے دستا۔ اس تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق ما قال العبد وکلنا کعبد، اے اللہ بندہ جو کچھ اپنی زبان چاہتا انہاں چوں سارے تو زیادہ سچی گل ہے اور اسی سارے تیرے ہی غلام اور بندے ہیں، اس تو اسی یہ کلمہ نے اس کلمے نو آکھیا سب تو اچھا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے رکوع تو بعد اگے پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے اپنے گورنر مدینہ شریف جو گورنر سی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پہلاں تے اسلام لے آئے سی، مغیرہ نے لکھا کہ مغیرہ رسول اللہ نماز تو بعد جڑے کلمے پڑھتے تھے انہوں تو کچھ لکھ کے مینوں بھیج، انہوں نے پھر اپنے کاتب نو بلایا، وراد دا نام سی، وراد نو کیا بھی یارا لکھ دے کہ بھیج دے انہوں کہ اللہ دے رسول دا طریقہ سی کہ نبی علیہ السلام نماز اسلام تو بعد کتب المغیرہ بن شعبہ الی معاویہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فرغ من الصلاۃ وسلم، جدوں نماز تو فارغ ہوندے سی سلام سی قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اللهم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ وہ رکوع والی گل کہ تو دینا چاہیں روک نہیں سکتا کوئی، تے تو نہ دینا چاہے لارن دور جتھے مرضی
کدھروں کی زبردستی کام کرا لینا تو کسی عظمت والے نوں کسی شان والے نوں دا مرتبہ کوئی فائدہ نہیں رہے گا، عمل پلے ہون گے تو جان چھٹو۔ یعنی نمازوں بعد یہ کلمہ اور نماز کے اندر اور بعد جو برات ہی دستا ہے ہوں متا امام مالک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ تو سنیا سی مگر وہ دوسرے کرمے مضمون یہ ہوئی سی فرماؤں دے مدینہ شریف آئے اور مدینہ پاک ممبر رسول تے چڑھے تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا قال معاویہ بن ابی سفیان وعلى المنبر، مدینہ شریف ہے صحابہ بیٹھے ایھا الناس انه لا مانع لما آت اللہ، اتنے اتنے تھے نا جنہوں تو دینا چاہ رہو اتنے غائب دے سی کہ اللہ جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ولا موت علی ما من اللہ، اور اللہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفذ الجد منک الجد۔ اگے اور بھی ٹکڑا حدیث پاک دا پڑھیا من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین کہ اللہ تعالیٰ جس بندے نہ بھلائی دا ارادہ کردا خوش قسمت آدمی ہوندا اتنے وڈا انعام یہ ہوندا کہ انہوں دین دی سمجھ آ گئی، اور میں دین دی سمجھ اللہ جنہوں دیندا اے خیر ہے سب تو بڑی، اس تو علاوہ سب کچھ بھی لئی پھرے بندہ کچھ بھی نہیں، وہ خالی یہ کنگال ہے۔ ثم قال سمیعت هؤلاء الکلمات من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الاواد، یہ سنا کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کہ اے ہوئی لکڑیاں سی اس ممبر دیاں جنہاں تے اللہ دے رسول نے کھڑیا میں حضور نے فرماؤندہ سنیا کہ آپ نے ہوئی کلمے فرمائے۔ اس تو میرے دوستو پراؤ قرآن نے کہتا کہ ابراہیم بھی قلب منیب دا حامل سی، رسول اللہ منگتے رہے کہ دن قیامت بھی جنا بیڑا پار ہونا کہ دل دی سوئی اللہ رہے، دکھ ہون سکھ ہون، کئی سکھ دے زمانے چ اللہ نوں بڑا یاد کر دے دکھ پھر جاندے، کئی دکھ چڑھاٹ پاؤندے ہیں مسجد عمل دے تصویر دسو جدو کم سیدھا آیا ذہب سیئات نہیں قرآن آندا ہوئے دل ادھر پار ہو گیا کم ساڈا نکل گیا ہن اللہ نوں کہنا اے لعنتی لوگ بالکل انہاں دا قلم منیب نہیں نہ اللہ دی طرف انہاں دا کوئی دھیان کھ نہیں لبنا، دنیا چ اللہ جو مرضی نہ نامراداں نوں دے دے، اے دنیا دے تارے تے کتے ہے مردار لین اللہ نہیں ملنا، اللہ ملدا ایک طریقہ کہ تیرے دوست ب پہلوے دوست نہیں آئے۔ خواجہ معین الدین فرماؤں دے جے تیر وجہ تو کیڑا وجہ ہاں یار دا ہی وجہ ہی نا وہ دشمن ہے تیرا۔ اور اس سے اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ نے فرمایا غم میں بھی غم میں قانون فطرت سے کبھی بدنامی، جو مرضی مرنا ہویا نا مینوں کبھی غم اور پریشانی نہیں ہوئی کہ خدا دے بارش گرا نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں میرا دوست ہے وہ دشمن ہے۔ ایمان لائن دا ایک باری کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا بندہ ہے یہ ویری ہے نا ہاں وہ یونان دا دیوتا کوہ رمپس سے بیٹھا اور تماشا ویندا دنیا نوں دکھ دیو تے تڑپن تے جیون تو مزے لیندے دیوتا، ایداں دا نہیں اللہ پاک بہت رحیم ہے مہربان ہے، ماں نالوں زیادہ پیار کرنے والا، انہوں نہیں پتہ لگتا بھی بندیاں نوں جڑا میں دل دتا کنا دکھ ہوندا۔ جدوں حدیث پاک پڑھی دا تے بیٹا اللہ دا حکم آیا فرشتے آئے بیٹے دی جان لے گئے، ایڈے لاڈنا پیارا پتر مر گیا، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا اللہ آپ بہتر جاندا، مگر وہ فرشتیاں نوں پوچھدا کہ تسی میرے بندے دی اکھاں دا نور اور دے دل دا جڑا سی چین وہ چھین لیا، میرے بندے نے اس سے کی کیا؟ انہوں نے کہا اللہ سارا صدمہ دیکھ کے انہیں الحمدللہ کیا کہ اللہ ٹھیک کر، اللہ کا کوئی کام غلط نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماؤں پھر وہ جنت ایک محل بنا دیو اور تسی وہ نام بیت الحمد رکھ دو کہ انہوں نے الاٹ کروں گا میں جڑے ہر ہر میرے گن گاؤندے رہے اللہ تے گلا کری اسی کافر اور بے دین ہی ہوئے نا، یا اللہ نوں سمجھ کوئی نہیں یا ظالم تے بے رحم منی تادی گلے کری۔ یعنی ایڈا پیارا نقطہ ہے توحید اللہ دے رسول نے اور انبیاء علیہ السلام نے سکھایا بے جے تھوڑا جا ذرہ بھی دل تے بہ جانا پورا تے جڑا لوگ ساری عمر لگا گئے توحید تے پہنچنا کوئی آسان گل ہے، مگر اینی گل بھی دل تے بہ جائے اللہ تو زیادہ دانا کوئی نہیں، حکیم ہے وہ تو زیادہ رحیم کوئی نہیں، وہ تو زیادہ کون جانتا بھی کس وقت کی کرنا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ایک بزرگ لوگوں نے دیکھا خواب دے اندر کافی مدت ہو گئی سی مرے، انہوں نے پوچھا سنا تیرا کی حال ہے؟ انہوں نے کہا یار میں بڑی بات کر رہا سی مگر اس گل کی 40 سال تو کھڑا ہے اجے تک جواب یہ منگیا جا رہا ہے، تو آخیا تھی بارش دے دن ہے تو اعتراض کیا نہیں برنا چاہیے سی، اللہ نے غلط کی تو ہی دعا منگ دو کر لا بارش برسات، تیرا ایک کلمہ جڑا اعتراض سے مبنی ہے کہ دن تے بارش دے سی لنگ دے جاندے اللہ تعالیٰ کوئی سوچتا ہی نہیں، اس تو جواب دیکھ تو یہ جا مینوں منتا سی اے نمازاں روزے میرے کو لے کے آ گیا، تین ساری عمرے بھی سمجھ نہ آئی کہ جڑا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا بندے دا کام حکمت تو خالی ہوندا، میرے تو سیاح کوئی ہے میں جو کر رہا مینوں تسی مت دینی جہاں دار دان جہاں داشتن، اس جہان دا مالک آپ بہتر جاندا کہ دنیا نو کیویں چلاونا، بندے دا کام سر چکونا،
بس وہ اللہ دے رسول دی دعا درمیان جڑی پڑھی کہ اللہ میں اسلام لایا، میں ایمان لایا، میں نے تجھ پر توکل کیا، میں تیرے آسرے سے دشمنوں سے جنگ لڑتا ہوں اور ہر وقت میرے دل کا رخ تیری طرف ہے۔ اللہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اجر دے اللہ تعالی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعلان ہے ماسٹر عابد مسعود صاحب کی طرفوں دو تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 2/12/7 وقت 9:15 بجے شروع ہو۔ احباب شرکت میں 15 دن تو بعد ہوں، وقت کٹ کے آ جا کر۔ مہاجرین و متاثرین کشمیر کے لیے قربانی کرنے کے خواہش مند رفقا و احباب گائے کے ایک حصے کے لیے 3000 روپے اور ایک بکرے کے لیے 4800 روپے میرے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ بالکل یہ لوگ جڑے بیچارے اس حال کے اندر مبتلا کاراں تو جڑے دلدلے نے برباد کیتے، انہاں موقعوں تے انہاں نوں یاد کرنا بالکل نیکی۔ ایتھے بہتے بکرے کرنا، تسی ویکھو اللہ دے رسول علیہ السلام مناج 100 اونٹ کیتا، مگر مدینہ شریف اینی ہمت ہوندیاں بھی 2 بکریاں تو ود آپ نے کدی نہیں کی۔ اس تو حضرت فرمان میں کیوں کراں بھو، ایویں فیشن لوگوں نے بنا لیا، اور وہ بھی تد بھی اللہ دے رسول ایک پاسے اپنی طرفوں، دوجے پاسے امت دے بھی آپ باپ سی ایک کرنے دے، ورنہ یہ ہوئی سی حضرت ابو انصاری فرماؤندے ہن لوگوں نے ایویں فخر بنا لیا بھی ایک گھر 20 قربانیاں، ایک قربانی ایک بکرا، اونٹ بھی نہیں لگا، ایک بکرا سارے خاندان کی طرفوں کافی سمجھے، پاویں 40 ہون پاویں 50 ہون، تے وادو پیسے رب نے دیتے، تے یہو جہاں نوں یاد کرو۔ اللہ توفیق دے، جڑے بیچارے نہیں کچھ بھی گوشت اس زمانے کھا سکتے انہوں کی امداد کرو۔ تو ماسٹر صاحب کو تھی جمع کرا سکتے 3000 یا 4800 روپیہ کچھ بھی نہیں، اللہ توفیق دے جے اس مت جمع کرا دے، قبول فرمائے اللہ پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔